اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیر شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک عاشق ریچھ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت شیر شاہ ولی سرکار کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سرکار کا مزار فیروز پور بھارت میں ہے۔ آپ کا اصل نام شیر محمد تھا، لیکن شیر شاہ ولی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مختلف حضرات نے آپ کو شیر پر سواری کرتے دیکھا، پھر بسا اوقات یوں بھی ہوا کہ جہاں آپ جاتے تھے وہاں شیر آ جاتا تھا اور اپنی دم سے آپ کی جائے قیام کی جاروب کشی یعنی جھاڑو دیا کرتا تھا، لہٰذا اسی نسبت سے آپ شیر شاہ ولی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ جوانی کے عالم میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور فارغ وقت میں فقراء اور درویشوں کی صحبت اختیار کرتے۔ آخر ایک روز فقیر کامل سے ملاقات ہوئی، آپ اس سے بے حد متاثر ہوئے اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس ولی کامل نے آپ کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالا۔ آپ بہت جلد دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس جگہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ آج کل جہاں آپ کا مزار ہے یہیں آپ نے ایک جھونپڑی بنائی اور مرتے دم تک اسی میں گزارا کیا۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ایک مرید جس کا نام جمال تھا سادات خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ میں ایک بار جنگل میں جا رہا تھا، اچانک ایک شیر میرے آگے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر نہایت پریشان ہوا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر میں نے آپ سرکار کی جانب توجہ کی اور عرض کی کہ حضور مجھے بچائیے۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک طرف سے ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے نمودار ہوئے اور آپ نے آتے ہی نہایت زور سے ڈنڈا اس شیر کے منہ پر مارا اور فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ یہ ایک شیر کا مرید ہے؟ جب اس معاملہ سے فرماتے ہیں میں باہر آیا تو میں نے دیکھا نہ تو وہاں پر کوئی شیر ہے اور نہ ہی وہاں پر آپ سرکار ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک ریچھ نچانے والا کسی گاؤں میں تماشا کرنے کے لیے آیا۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورت اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ریچھ کبھی ناچتا، کبھی دو پاؤں پر کھڑا ہو جاتا۔ مجمع والے اس کے تماشا سے بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی مجمع میں ایک ہندو عورت پاروتی دیوی بھی تھی جو کہ اپنے حسن میں بے مثال تھی۔ ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ریچھ کی نظر اس ہندو عورت پاروتی پر جیسے ہی پڑی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جیسا کہ عام مشاہدے میں اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ریچھ ہوس پرست جانور ہوتا ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا وہ ریچھ اس ہندو عورت پر ایسا عاشق ہوا کہ مداری سے اپنا رسا توڑوا کر پاگل ہو کر مجمع کی جانب بھاگنے لگا۔ مجمع تتر بتر ہو گیا، مگر ریچھ اس بدمستی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ کئی لوگوں کو زخمی کیا، کسی بھی طور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نوجوانوں نے ہاتھ میں ڈنڈے، کسیاں، کلہاڑیاں لیں تاکہ ہزار بنا کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ مداری چیخ رہا تھا کیونکہ یہی تو اس کی روزی کا ایک وسیلہ تھا، اور اگر یہ ریچھ یہاں پر قتل ہو گیا تو وہ تو فاقوں مر جائے گا۔ اتنے میں ادھر سے حضرت شیر شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ لوگ آپ کی جانب بھاگے اور مدد کی درخواست کی۔ آپ سرکار نے ریچھ کو دیکھ کر کچھ آیا کریمہ پڑھی اور بولے بس سب ختم ہوا، شانت ہو جاؤ۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ ریچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ مداری اور دوسرے لوگ عقیدت سے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے سب کو دین کی ترغیب اور تعلیم دی۔ ریچھ جو کہ آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر اپنا حصہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔
اپنا اپنے دوستوں کا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔